پلاننگ ہو رہی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پردے ہونے چاہیے، مکان ہونا چاہیے، ادھر جو ہے پیلنگ ہونی چاہیے، سیلنگ ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے دسترخوان ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے فریج ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بڑی LED ہونی چاہیے، سارے کے سارے گھر کے اندر بیٹھے ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے 15 افراد میں سے کسی کی زبان پہ نہیں آیا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے علماء اکرام میری تائید کریں گے، مجھے دعا دیں گے۔ اللہ اکبر، ایک نیا ڈھنگ، ایک نیا ننگ بنا لیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ قبرستان میں لے گئے اور جا کے میرے عزیزوں مولوی صاحب کیا کرے؟ اللہ اکبر، اس نے تو اعلان ہی کرنا ہے، تم نے اسے اعلانوں پر لگا دیا۔ کبھی علاقے میں گوشت کٹا مسجد کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی میرے عزیزوں روئی والا آ گیا، کبھی کمبل والا آ گیا، کبھی برتن والا آ گیا، کبھی فروٹ والا آ گیا، کبھی سبزی والا آ گیا، مسجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے۔ آپ نے ملا کو مسجد کو اعلانوں کے قابل سمجھا، اہمیت ہی کوئی نہ دی۔ ایک اعلان اور ہوتا ہے، کب؟ جب جنازہ میرے عزیزوں کلمے والی چادر میں چھپ کر ڈھک کر قبر کے کنارے رکھا جاتا ہے، تو پھر میرے عزیزوں 2-4 افراد آتے ہیں اور آ کے کان میں کہتے ہیں، پھر مولوی صاحب کہتے ہیں خاموش خاموش، توجہ کرو سنو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو۔ میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، مرنے والے نے ساری زندگی میں کسی سے زیادتی کی ہو یا کسی کا حق دبایا ہو، بچے کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کیتا، اللہ کہتا تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ میں کیتا۔ بہن کو کہہ کے معاف کر دے، بیٹی کو کہہ معاف کر دے، غریب کی بیٹی کو بیاہ کے لایا تھا، 10 بچوں کی ماں بنایا تھا، کبھی اسے پھونکنی سے، کبھی ڈنڈے، کبھی جوتی سے چھیتا کرتا تھا، اس کے آنسوں پہ ترس نہیں آیا کرتا تھا، جب تک وہ لال جوڑے والی اپنے سفید جوڑے میں بیٹھ کر تجھے معاف نہیں کرے گی، سارا علی پور تیرے لیے معافی مانگے، پروردگار عالم تجھے معاف کوئی نہیں کرے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل 10 بجے کی جائے گی۔ سارا وسیب اکٹھا ہو رہا ہے، سارا کنبہ اکٹھا ہو رہا ہے، سارا خاندان اکٹھا ہو رہا ہے۔ عبدالحنان صدیقی بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے جلدی کرو جی، میں نے کہیں اور جانا ہے، میرے کول ٹائم کوئی نہیں، پہلے ٹائم بکتوا دو۔ پھر ایک طرف سے پرچی آئی 10 قرآن دا ثواب، ایک طرف سے پرچی آئی 50 قرآن کا ثواب، ایک طرف سے پرچی آئی 200 قرآن کا ثواب۔ میں نے پوچھا ہو خدا کے بندے، یہ 200 قرآن سے ثواب کہاں سے لے کے آیا؟ کہتے ہیں میں اپنے ادارے کے مدرسے میں لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جا کے ادارے والوں سے پوچھ کر تم نے 200 قرآن پڑھے کس کے لیے؟ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اس کے لیے جو تو نے لکھ دیا، قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے پہ ترس نہیں آتا، اب بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ نہ 200 قرآن کی ضرورت تھی، نہ 50 قرآن کی ضرورت تھی، ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے بولوں پر مجھے اتنا ترس آتا، ہاتھ اٹھانے والے تجھے بھی معاف کر دیتا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی اسی وقت بخش دیتا۔ تھالہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ناراض نہ ہونا، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تھال لے کے کھڑے سال ثواب کے لیے، آدیا لے نکلی کیڑ کی کیلیاں لے کے کھڑے، داغی مال لے کے کھڑے۔ اللہ کہتا ہے اس پہ بخشے گی، جنا کے اڈوں کو بات کیا آدھا کیلا بخشوائے گا۔ شراب کے جام راتوں کو چھلکایا کرتا تھا، اسی شراب کی حالت کے اندر بیٹی بیوی کی تمیز بھی کرتا تھا، یہ آدھے کنوں کی پھاڑی سے بخشے گی۔ کاش اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کراتا، تیرا بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا، تیرا بچہ پہلا اما پارا پڑھتا، باپ کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جاتا، دنیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، تیرا بیٹا ہونٹ ہلا کے قل اللہ پڑھتا۔ میں پروردگار عالم کو تیرے بچے پہ اتنا ترس آتا، تلاوت تیرا بیٹا کرتا، پڑھنے والے کی اللہ اکبر، پڑھنے والے کے باپ کی قبر کو میرے عزیزوں جانے سے پہلے میں جنت کا باغ بنا دیتا۔
آج میرے عزیزو ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ کوئی نہیں، لیکن اللہ آپ کو مجھے وہ آنکھ عطا فرمائے جو ان کے اعزاز استقبال کے لیے آسمان سے نوری ملائکہ کو کھینچ کے لے آئی۔ کوئی اس دروازے کے پاس کھڑا ہے، کوئی اس دروازے کے پاس کھڑا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی ہمارے ارد گرد بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے کچھ مخلوق کو اللہ نے اتارا، تم نے زمین پہ جا کے کچھ نہیں کرنا۔ یہ بخاری شریف پڑھیں گے، اللہ اکبر، جب ان کی نظریں بخاری شریف کی آخری حدیث پہ ہوگی، فرشتوں بس تم نے بیٹھ کے ان کے چہروں کی زیارت ہی کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، خدا کی قسم ان کی قدر کر لو۔ پوری کائنات میں اللہ نے نوابوں میں، ملکوں میں، اوانوں میں، ارائیوں میں، بلوچوں میں، پٹھانوں میں، اللہ نے پوری کائنات میں اس ملائی کو چنا ہے جسے اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ کسی کے پیسے، کسی کے حوالے اللہ نے پیسہ کر دیا، وہ پیسے والا بھی مقدروں والا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے حلال کو حلال جان کے استعمال کرو، اس کے حرام کو حرام جان کے استعمال کرو۔ مطلب یہ کسی کا میرے اندر نہ اترے، میرا کسی کے اندر نہ اترے۔ اللہ اکبر، پتہ ہے 12,000 روپے کا حکومت نے کارڈ بنا کے دیا، کتنے مستحق لے کے گئے، کتنے ڈکار مار گئے، بیٹے کا نام بھی، بہن کا نام بھی، بھائی کا نام، سارے دے کے چلے گئے۔ کون پوچھنے والا؟ مجھے کوئی واسطہ نہیں حکومت سے، کوئی واسطہ نہیں کارڈ بنانے والوں سے۔ کب تلک کھائے گا یہ 12,000 روپے؟ پوری زندگی میں ایک طرف ایک دفعہ مل گئے، کیا کر لیا؟ جوڑے بنا دیے، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کر دی۔ لیکن رب اکبر کی قسم ہے، اگر تو نے حق ادا نہ کیا، یہ 12,000 روپیہ مرتے وقت تیرے زبان سے کلمہ طیبہ چھین کے رکھے گا، نہیں آنے دے گا۔ ہنڈیا جل جائے، اللہ اکبر، میرے عزیزو آنکھ اٹھتی، ایدہ بیڑا گھرک ہو گیا، فلانے دی نظر لگ گئی سی، خود نہیں دیکھا، 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، تیرے ہاتھ کی نحوست نے سالن کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ دکان پر بیٹھا کہندا اج گراکی کوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں سویرے سویرے بندہ آیا سی اور میری دکان نو پوری مار کے گیا سی۔ اے ظالمہ، کسی کی گوری سے کچھ نہیں ہوا، تو فجر کی نماز پڑھے بغیر بیٹھا، ظہر کی اذان تیرے سامنے ہوئی تو اٹھ کے نہ گیا، عصر مغرب عشاء تیرے سامنے ہوئی تو اٹھ کے نہ گیا، 5 نمازوں کی نافرمانی کر کے دکان پہ بیٹھا۔ تجھے کس نکمے نے کہہ دیا پورا قرآن پاک لکھ کر اپنی دکان میں لگا لے؟ جب تک اللہ کے حق کو پورا ادا نہیں کرے گا، تیری دکان کے اندر نہ خیر آئے گی، نہ تیری دکان میں برکت آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کا چھوکرا بیٹا، حضرت عمر کا پوتا، اللہ اکبر، مٹھی بند کر کے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ ارب میل کا حکمران ہے۔ بیٹے کی مٹھی پر آپ کی یوں نظر پڑی، آپ نے پوچھا پوتے مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا دادا کچھ نہیں۔ کہا بتا بتا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زور طاقت سے بازو کو تھام لیا، کلائی کو پکڑ لیا، یوں کر کے بیٹے کی انگلیاں مروڑی، پوتے کی انگلیاں مروڑی۔ ہے کسی کے اندر دم؟ اپنے پوتے سے پوچھے، بھرجائی سے پوچھے، اپنی بہو سے پوچھے، اپنی بیوی سے پوچھے، اپنے بھائی سے پوچھے۔ تیرا باپ تو پینشن پہ مر گیا، تیرا باپ تو ریڑھی لگاتا لگاتا مر گیا، بتا یہ دکان کہاں سے آئی؟ ایک سے دوسری دکان کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر، سود پہ پیسہ لے کر میچوں پہ پیسہ لگا کے کہتا ہے اللہ دا بڑا کرم ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو شکر کر کے اللہ نے تیرا بھرم رکھ رکھا ہے، ورنہ ذلیل کرنے پر آئے تجھے علی پور کے بازار میں خدا منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے۔ چھوڑ دو خدا کے ساتھ بغاوت کرنا، چھوڑ دو اللہ کے ساتھ ٹکر لینا۔ حضرت عمر نے بیٹے کی انگلیاں کھولی، فرمایا میرے پوترے بتا یہ چونی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر، بیٹا کانپنے لگا، پوتا رونے لگا۔ بیٹا پاس کھڑا ہے، ہمت نہیں کہ دادے سے آگے بات کرے۔ بہو پاس کھڑی ہے، ہمت نہیں کہ سسر کو آ کے ٹوک دے۔ بیوی پاس کھڑی ہے کہ ہمت نہیں شور کو کہہ دے چل جاندی کر۔ سارے گھر کے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ عمر کی آنکھیں لال ہیں، آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، ماتھے پر سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ بتا بتا چونی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کبھی آپ نے میں نے اپنے بچے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ 500 روپے کا نوٹ کہاں سے آیا؟ بچہ رات کو بیٹھا ہوٹل پہ کڑھائی کھا رہا ہے، کبھی آپ نے میں نے پوچھا یہ تجھے کڑھائی کھلانے والا کون تھا؟ تیرے میرے بازار کے اندر غریب کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، اللہ کی قسم میری دعا تو کیا، امام کعبہ بھی دعا کر لے، مدینے کا امام نبی کو قرآن سنانے والا بھی دعا کر لے، جب تک حرام کاری نہیں چھوڑے گا، خدا کی مخلوق پر زیادتی نہیں چھوڑے گا، رب کعبہ کی قسم زمزم کا پانی پڑوا کر اپنی دکان میں چھڑک لے، تیری دکان میں برکت نہیں
آئے گی؟ مولانا میری دکان میں خیر کیسے آئے گی؟ 40 روپے کی پیالی چائے کے بیچنے والے 56 انچ کی سکرین جس پر دنیا کی واحیاتی کو، دنیا کی بے حیائی کو تو بولی مخلوق کو دکھا رہا ہے. 70 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا. اللہ اکبر، بیڑا غرق کرنے میں تیرا ہاتھ ہے. اگر تیرے بچوں کی روزی اللہ اکبر دنیا کی فحاشی سے عام ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو بھوکا مار دے، گندم کی گولیاں کھلا دے، اللہ کریم ہے معاف کر دے گا. لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں لے کے جائے گا، خدا کی قسم قبر تجھے اپنے اندر برداشت نہیں کرے گی. جاؤ پکوڑے والی دکان پہ چلے جاؤ، ٹیپ ریکارڈر اس کے پاس ہے. برگر والی دکان پہ چلے جاؤ، ٹیپ ریکارڈر اس کے پاس ہے. کیا تمہیں پتہ نہیں کالی کملی والے نے بانسری کی، گانے کی، ڈھول کی آواز کو منحوس کہا. اب تو جنازوں کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے. شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، تیری میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی جب تک گانا بجانا نہ ہو، تیرے میرے بھائی کی شادی نہیں ہوتی جب تک گانا بجانا نہ ہو. اللہ اکبر، بتا تو نے میں نے کون سا ایسا دروازہ چھوڑا کہ ہمارے دروازے سے اللہ کی رحمت اور کرم ہمارے گھر کے اندر آئے گا. حضرت عمر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، پوترے جب تک بتائے گا نہیں بابا تیری جان نہیں چھوڑے گا. حضرت عمر کا پوتا رو کے کہنے لگا یہ چونی مجھے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. حضرت عمر کہنے لگے خیر ہے، میرا اللہ اکبر پیر بھائی ہے، وہ نبی کا صحابی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، علم کا عمل کا منبع ہے. نا 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 نا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، پوتا جان چھڑائے. حضرت عمر پکڑے گھسیٹتے ہوئے ابو موسیٰ عشری کے دروازے پہ لے گئے اور باہر جا کر باہر سے دروازے دی. ابو موسیٰ، اللہ اکبر. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں تھر تھر کانپنے لگا، کھٹڑے چرپائی سے اٹھ گیا، دروازے کی جھیری میں سے دیکھ کے کہنے لگا عمر خالی ہاتھ آیا ہے، درہ لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی ہاتھ دیکھے، پوتے کی کلائی ہاتھ میں دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو موسیٰ باہر آئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. عمر جی مجھے بلا لیتے، آپ دروازے پر کیوں آئے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. اللہ اکبر. کس حالت کے اندر؟ پگڑی پھٹی ہوئی، کرتے کو پیمند لگے ہوئے، پیر کے اندر جُتی کوئی نہیں. ابو موسیٰ کہنے لگے کیوں آئے؟ مجھے بلا لیتے. کہ ضرورت میری تھی. بتا میرے بچے کے ہاتھ میں چونی ہے، 1 دینار ہے، تو نے دیا اور کیوں دیا؟ ابو موسیٰ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی، بیت المال کے اندر کچرا جمع تھا، بڑا آڑ کباڑ پڑا ہوا تھا، آج سوچا بیت المال کی صفائی کروں. میں نے صفائی کرتے ہوئے جھاڑو دی تو یہ چونی کچرے کے اندر اپھدکتی اوپر نیچے ہوتی آئی. آپ کا پوتا دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے گند میں سے یہ چونی اٹھا کے تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں. اللہ یوں نہیں کہا اچھا اچھا ایسا مال آیا کرے تو میرے گھر بھیج دیا کر، فروٹ آیا کرے پہلے میرے پاس نظرانہ بھیجا کر. واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے. اللہ اکبر. وہیں بیٹھ گئے بیت المال کے دروازے کی چوکٹ پر، اپنی پگڑی اتار کے اپنی ران پر رکھ لی اور سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگ گئے. مدینے کی عوام ارد گرد آ کے جمع ہو گئی. عمر اللہ تیرا بھلا کرے. اے عمر بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ اے عمر مدینے پہ کسی حملے کی خبر آ گئی. فرمایا نہیں نہیں. کہ خدا بھلا کرے ابو موسیٰ عشری کا، اس سے پوچھو تو صحیح مجھے رسول اللہ کا سامنا کرنے سے کیوں شرمندہ کر رہا ہے؟ وہ کہنے کہ عمر بتا تو صحیح اللہ تیرا بھلا کرے. فرمایا بیت المال میں لوگوں کا پیسہ تھا، یہ چونی اس نے میرے پوتے کو دے دی. اللہ اکبر. قیامت کے دن حضور کے سامنے جب میں صدیق اکبر کے پاس جاؤں گا تو کملی والا صدیق سے مجھے یوں کر کے پرے نہ کر دے اور پوچھ نہ لے عمر تو یہاں کھڑے ہونے کا حقدار نہیں. مسلمانوں کے پیسے کی چونی تیرے خاندان میں آئی تھی، پہلے اس کا حساب دے تب محمد تجھے حوض کوثر پر آنے دے گا. اوے لوگو رب کعبہ کی قسم، یا چونی کے احساس کر کے عمر کی چیخیں نکل گئی. ہم اپنوں کا کھا گئے، بیوی کا حق مہر کھا گئے، بہنوں کا حق کھا گئے، بیٹیوں کا حق کھا گئے. اب ابا بستر کے اوپر پڑا، اب بھائی بیمار ہوا، باپ مرے کو 20 سال ہو گئے، بھائی بیمار ہوا. مولوی صاحب میرے لیے دعا کرے آجے، میں جاندہ ہوا پہنا دا حق دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے تو نے جاتے بہنوں کا حق دیا، جو 26 سال تک فصل تیرے گھر میں آتی رہی اس کا حق کون دے گا؟ ٹھیکے کے پیسے تیرے گھر میں آتے رہے اس کا حق کون دے گا؟ رائی رائی کا حساب کر کے چلا جا، پیسے کا حساب کر کے چلا جا، ورنہ رب کعبہ کی قسم یہ پیسہ کفن کی صورت میں قبر کے اندر لے کے جائے گا. ایک رات بھی یہ کفن تجھے قبر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دے گا.